وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تربیت اور اصلاح میں سلف کا منہج، اس موضوع پر آج چوتھے دن کا درس ہے. آج جو قاعدہ، جو اصول ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ سلف نصوص کے تابع ہوا کرتے ہیں. سلف صالحین نصوص شرعیہ کے تابع ہوتے تھے، عقل اور خواہشات کے نہیں، اور نہ ہی نصوص شرعیہ پر کسی کے قول کو ترجیح دیتے تھے. آسان الفاظ میں یہ کہا جائے تو کتاب اللہ سنت رسول میں جو کچھ ہے اسی کو مانتے تھے، وہاں اپنی عقل نہیں لڑاتے تھے، اور نہ ہی کبھی دین کے معاملات میں منمانی کرتے تھے. اسی طرح سے کوئی کتنی بھی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، جب نصوص شرعیہ سے احکام واضح ہو جائیں تو پھر ان پر کسی کے قول کو ترجیح نہیں دیتے تھے. یہ آسان سا اصول ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ کامیابی اسی میں ہے اور نجات اسی میں ہے کہ جب کتاب اللہ سنت رسول سے کوئی بات مل جائے تو ہم کو اس کو مان لینا چاہیے، اس میں جو ہے عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ ہم کو سمجھ میں آئے اور چاہے سمجھ میں نہ آئے. کیا نصوص شرعیہ نہیں، حکمت سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ حکیم ہے. اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ حکمتیں ہم کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے نبی آپ اسی کی دعوت دیجئے. کس کی دعوت؟ کتاب اللہ کی آپ دعوت دیجئے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اے نبی آپ کو جو شریعت دی گئی ہے اس پر آپ جمے رہیے، اس پر آپ قائم رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کے خواہشات کے پیچھے مت پڑیے. لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں، تو ان کی چاہت کے تابع آپ کو نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ کو وہ کرنا ہے جو کتاب اللہ سنت رسول میں بتایا گیا ہے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ استقامت کتاب و سنت پر ہونی چاہیے. کہ جب ہم کوئی مسئلہ کتاب اللہ سنت رسول میں جب ہم کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے. اس کی حکمتوں کے پیچھے پڑھ کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، یعنی کتاب اللہ میں ہم کو دلیل مل جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم کو ثبوت مل جائے، تو کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ پھر اس میں
اپنے اختیارات کو اختیار کرے. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر اس معاملے میں انہیں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، لیکن نصوص کے واضح ہونے کے بعد، دلائل ملنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے فقد ضل ضلالا مبینا، وہی کھلا ہوا گمراہی میں ہے. کھلی ہوئی گمراہی میں وہی مانا جائے گا. اس طرح کی کئی ساری آیتیں قرآن عزیز کے اندر ہیں جس میں اسی بات کی تعلیم ہے کہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کہاں ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول میں، چاہے اس کی حکمت ہم کو سمجھ میں آئے اور چاہے نہ آئے. صحیحین میں خاص طور سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ حذیل کی 2 عورتوں نے مارا ماری کر لی، دونوں لڑ گئیں. اس میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر اٹھا کے مار دیا، تو پتھر لگنے کی وجہ سے وہ عورت حاملہ تھی، بچہ پیٹ میں مر گیا. معاملہ پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، عورت کی جان تو بچ گئی لیکن بچہ جو پیٹ میں تھا وہ مر گیا، تو اس کی دیت دینی پڑے گی. اور اس کی دیت یہ ہے کہ ایک غلام یا ایک لونڈی تم کو دینا پڑے گا عورت کے ورثہ کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا. اسی قبیلے کے، یعنی جس عورت نے پتھر مارا تھا، اسی قبیلے کے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف اغرم من لا شربا ولا اکلا ولا نطقا ولا استحلا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کا جرمانہ کیسے بھریں اور کیوں بھریں جو بچہ ابھی تو دنیا میں آیا ہی نہیں، پتہ نہیں وہ بچہ پیدا ہوتا یا مر جاتا، معلوم بھی نہیں ہے. تو نہ تو اس نے کھانا کھایا، نہ تو اس نے پانی پیا، نہ ہی بولا، نہ ہی رویا. تو یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ ابھی تو پیدا ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کا جرمانہ، اس کا فائن مانگ رہے ہیں جس کے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ لڑکا تھا لڑکی تھی، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یا تو غلام دے دو اور یا تو پھر لونڈی دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی باتیں سنی اور اس نے کہا کہ مثل ذالک یقل، کہتا ہے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیکار کی دیت ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ھذا من اخوان الکہان، کہ یہ جو شخص ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ تو کاہنوں کا بھائی ہے. کاہنوں کا بھائی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کان میں شیطان نے آ کے پھونک دیا. بھائی میں جو کچھ فیصلہ دے رہا ہوں یہ فیصلہ کہاں ہے؟ من جانب اللہ ہے، ہاں اللہ کے جانب سے ہے. جھگڑا تمہارا ہم تک پہنچا اور ہم نے جو فیصلہ دیا ہے وہ من جانب اللہ ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ رب العالمین نے جیسا سجھایا ویسا میں نے فیصلہ دیا ہے. تو میں تو وحی کی روشنی میں ایک فیصلہ دے رہا ہوں اور تم جو ہے اس فیصلے کی تردید کر رہے ہو. کس روشنی میں؟ تمہارے پاس وحی آتی، تمہارے پاس تو وہی نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے جانب سے ہے جو کچھ ہے تمہارے پاس. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بول 2 ہی قسم کا ہوتا ہے، یا تو من جانب اللہ اور یا تو منمانی، کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں. اور قرآن میں اللہ نے اس کو واضح کر دیا. شارح لکھتے ہیں کہ فما ہوا الا الہوا او الوحی. نطق جو ہے 2 ہی قسم کا ہوتا ہے، یا تو خواہشات ہوں گے انسان کے اور یا تو وحی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی بتا رہے ہیں اور دوسری اپنی مرضی بتا رہا ہے.
تو وحی کے تابع ہم ہیں, کسی کے مرضی کے تابع نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ اللہ کے نبی ہوا سے, من سے کوئی بات نہیں کہتے تھے, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کرتے تھے, جو کچھ کہتے تھے من جانب اللہ کہتے تھے. تو فیصلہ اللہ کا ہے, انکار کی گنجائش کس کو ہو سکتی ہے؟ رد وہی کرے گا جس کو نہ تو اللہ پر ایمان ہے نہ رسول اللہ پر ایمان ہے. تو اسی لیے سلف کا طریقہ یہ تھا کہ جب نص آ جائے, دلیل آ جائے, تو وہاں اپنی عقل نہیں چلاتے تھے. اسی لیے عقل چلانے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کاہنوں کا بھائی ہے, اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے, وہ کہا کرتے تھے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من علاہ. کہتے تھے کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسح اوپر سے نہیں کیا جاتا تھا, نیچے سے کیا جاتا تھا. سمجھ رہے نا؟ ابھی یعنی موزے کے ساتھ ہم جوتا پہنتے ہیں, لیکن پہلے تو ایسا تھا نہیں. پہلے خف چمڑے کا پہنتے تھے, اس کے اوپر سے جوتا نہیں ڈالتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی مسح کہاں کیا جاتا تھا؟ اوپر سے کیا جاتا تھا. یعنی مسح کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی آپ تر ہاتھ کو اوپر سے پھرا دیں. اب دھول کہاں لگا ہے؟ نیچے لگا ہے نا, تلوے میں لگا ہے. تو اگر عقلی طور سے سوچا جائے تو صاف کس کو کرنا چاہیے تھا؟ نیچے کو. نیچے سے صاف کر دو, دھول مٹی ختم ہو جائے, پانی لگا کے تھوڑا سا پوچھ دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ دین کی بنیاد اگر عقل کے اوپر ہوتی, رائے کے اوپر ہوتی, تو انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ مسح موزے کے نیچے کیا جائے, اوپر سے نہیں. لیکن موزے میں مسح کہاں سے کیا جاتا ہے؟ اوپر, خف کے اوپر کیا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں عقل کو کوئی راستہ نہیں ہے, بس جتنا بتا دیا گیا, جیسا بتا دیا گیا اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اس زمانے میں ممکن سمجھ میں نہ آ رہا ہو. ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں چمڑے کا موزہ پہنتے تھے, اوپر سے جوتا نہیں پہنتے تھے, تو اس زمانے میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یار دھول تو نیچے لگا ہوا ہے, اوپر سے مسح. لیکن آج کے زمانے میں موزے کے اوپر ہم جوتا پہنتے تو نیچے موزے میں دھول لگنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. کہاں لگے گا؟ اگر دھول اڑے گا تو کہاں پڑے گا؟ وہی جتنا حصہ کھلا ہے آپ کا. تو اب تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ کیوں حکم دیا کہ اوپر سے کیوں مسح کرنا ہے, نیچے سے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے تو اب جوتا پہن لیا, اس خف کے اوپر بھی جوتا ہے. تو اس زمانے میں بات سمجھ میں نہیں ہے, لیکن آج کے زمانے میں پتہ چلتے کہ بالکل عقل کے مطابق ہے جو بھی ہے. اور اگر الٹا ہوتا اس کے تو نیچے سے مسح, تو ہم بھی حیران رہتے کہ بھائی کھلا حصہ تو اتنا تھا, دھول یہاں پڑے ہوا ہے, یہ صاف ہونا چاہیے تھا, تو یہاں نیچے حکم دے دی کہ اب نیچے جوتا تو پہنے میں ہے, جوتا پھر موزے میں, موزے میں تو کچھ لگا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عقل کی بنیاد پر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر تقدم مت کرو. معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ایک فیصلہ دے دیا تو اس میں اب تم کو آگے بڑھ کے کوئی اور نیا فیصلہ نہیں اختیار کرنا ہے, تمہیں اختیار ہی نہیں ہے آگے بڑھنے کی, جتنا کہا گیا اتنا ہی کرنا ہے. اور اسلام نام ہی ہے ماننے کا. اسلام یا مسلمان کہتے ہی اسی کو ہیں جو جس کے اندر کیا ہو؟ ماننے کی صفت ہو, تسلیم کرنے کی صفت ہو. اسلام, تسلیم, استسلام ایک ہی معنی میں ہے سب. جس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہو, سپرد کر دیا ہو اللہ اس کے رسول کے, اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے. تو دین کے مقابلے میں رائے کو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب نصیحت کرتے تھے لوگوں کو تو کہتے تھے کہ اے لوگو یا ایھا الناس اتہموا الرائے فی الدین, کہتے تھے کہ اے لوگو
اپنی سمجھ کو دین کے بالمقابل بے حقیقت سمجھو، اپنی رائے کو دین کے بالمقابل بے حقیقت سمجھو، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ایک طرف دین کا فیصلہ ہے، ایک طرف ہماری تمہاری سوچ ہے، اس سوچ کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ تجربے کی روشنی میں کہتے تھے۔ تجربہ کیا تھا ان کا، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو رہا تھا اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے اوپر، کانٹیکٹ کے اوپر آپ نے دستخط نہیں کیا تھا، اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکہ سے بھاگ گئے تھے۔ مشرکین نے ان کو پکڑ کے رکھا تھا، بھاگ کے آ گئے، اب وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے مکہ سے مدینہ آئے گا تو اس کو آپ واپس کر دیں گے، لیکن مدینے کا کوئی مسلمان اگر ہمارا دین اختیار کر کے واپس آئے گا تو ہم ریٹرن نہیں کریں گے۔ تو یہ یک طرفہ فیصلہ لگ رہا تھا کہ بھائی یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں مناسب، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر مکہ کا مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں، ہم واپس کر دیں، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ کا اسلام چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اختیار کرے گا، ہمارے پاس مکہ آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، یہ تو انصاف والی بات ہے نہیں۔ تو یک طرفہ باتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ گئے، وہ کہاں برداشت ہوتا تھا ان سے، وہ چڑھ گئے تو کہتے ہیں اردو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تردید کر رہا تھا، میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا، میں کچھ اور سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ تو ایک طرفہ فیصلہ ہے، بہت ہی جھک کر کے اور جو ہے سگنیچر ہو رہا ہے یا مسلمان مان رہے ہیں ان کے معاہدے کو۔ وَاجْتَهَدَ رَائِي، اور میں جو ہے اپنے رائے کو ہی بہتر سمجھ رہا تھا، اپنی سوچ کو بہتر سمجھ رہا تھا، میں کچھ اور رائے دے رہا تھا اللہ کے نبی علیہ وسلم کو، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، جو وہ کہتے جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم ہاں مان لیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وَمَا آلُوتُ عَنِ الْحَقِّ، کہتے ہیں کہ میں صحیح راستے سے ہٹا نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں گر کر کے جو ہے مان رہے ہیں ان کی باتیں، کیوں فیصلہ لے رہے ہیں۔ اور خاص طور سے کہتے ہیں کہ صرف میرا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے ساتھ جو اور دیگر لوگ تھے ان کو بھی بڑا بھاری لگ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ شق علی الصحابہ، صحابہ کے اوپر بڑا مشقت بھرا معاملہ یہ تھا، لأنہم رأوا ان ھذا فیہ غضاضۃ علی المسلمین، کہتے تھے کہ ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم عمرے کو جا رہے تھے، ہماری کوئی غلطی نہیں تھی، ہم کو انہوں نے راستے میں روک لیا، ہم بتا رہے ہیں، اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو غلطی ہماری کچھ بھی نہیں تھی، اور اس کے باوجود بھی ہم کو روک کر کے اور اس طرح سے جو ہے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا ہے، تو ہم کو بظاہر یہ دکھ رہا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ کفار کے حق میں پورا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حق میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میں کیا وہاں پہ چلا رہا تھا؟ اپنی عقل چلا رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جیسا میں سوچ رہا تھا معاملہ تو اس کے برعکس نکلا۔ فصلح الحدیبیہ صار عزا للاسلام والمسلمین وذلا علی الکفار، کہتے ہیں کہ میں کیا سمجھ رہا تھا یہ تو مسلمانوں کے بالکل خلاف ہے، لیکن ہوا یہ کہ یہ حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا یہ مسلمانوں کے حق میں فتح کا سبب، عزت کا سبب بن گیا اور کافروں کے لیے ذلت کا سبب بن گیا۔ تو وہاں ہم اپنی عقل لڑا رہے تھے،
تو اسی بنیاد پر وہ ہمیشہ لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے یا ایھا الناس اتہموا الرأی فی الدین، کہ دین کے بالمقابل اپنی رائے کو بے حقیقت سمجھا کرو۔ جب فیصلہ اللہ اس کے رسول کا آ گیا تمہارے رائے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے رائے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہم نے تجربہ کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا تھا اس دن بہت زیادہ، میں بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دیتا، اللہ کے نبی رد کر دیتے، اس کو مانتے ہی نہیں، ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیبیہ کا جو صلح ہوا یہ کیا ہو گیا، یہ مکہ کے فتح کا سبب بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں جب حالات تبدیل ہوئے اور اسلام بڑی کثرت کے ساتھ پھیلنے لگا، تب کہتے ہیں مجھے اس وقت شرمندگی محسوس ہوئی، اور اس دن جو کچھ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آیا میں نے بولا، وہ پوری باتیں یاد کر کے مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس طرح کی بات کہی اور کیوں میں نے اپنی رائے پیش کی۔ کہتے ہیں وہیں ساتھ میں ابو بکر تھے، شرمندگی اس لیے ہو رہی تھی کہ بھائی میں اپنے آپ کو، کیونکہ بعض مرتبہ کتنی وحی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے بالمقابل اتری ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ بدر کے قیدیوں کو مار دیا جائے، چھوڑا نہ جائے، اور موافقت میں آیت آ گئی۔ آپ نے کہا کہ امہات المومنین کو ایسا ہی باہر نہیں نکلنا چاہیے، عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہے، اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ تو کتنی باتیں حضرت عمر کی جو سوچ تھی اس کے اوپر اللہ نے آیت نازل کر دی، احکام نازل ہو گئے۔ کہتے ہیں لیکن اس دن حدیبیہ والا جو مسئلہ ہوا اس میں جو ہے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ کہتے ہیں اما ابو بکر فإنه مستسلم لما فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کا معاملہ تھا کہ وہ برابر اللہ کے نبی جو کچھ کہتے جا رہے ہیں اس کو مانتے جا رہے ہیں، انہوں نے کوئی آبجیکشن لیا ہی نہیں، اور کہتے ہیں کسی بات پر ان کا اعتراض نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ غصہ ہو رہے تھے اور وہ بالکل نارمل کھڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل نارمل تھے، انہیں کوئی غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اور خاص طور سے جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب اس دن ٹالتا تھا، رد کرتا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے کہتے تھے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے؟ میں نے بھی جب اپنی رائے پیش کی تو کہا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ ہیں۔ الزموا ما یقول، جو کچھ کہہ رہے ہیں اسی کو درست سمجھو، اسی کو لازم پکڑو۔ کہتے ہیں پوری باتیں سوچ کر کے مجھے آج تک شرمندگی ہو رہی ہے، لہذا میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ایھا الناس اتہموا الرأی فی الدین، کہ اے لوگوں دین کے بالمقابل اپنی رائے کو بے حقیقت سمجھو، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، وہ چاہے عقلی طور سے ہم کو سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، حکمت کیا ہے، کیوں ایسی تعلیم ہے، کیوں مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، کیوں فجر کی 2 رکعت ہے، استسقاء کا طریقہ ایسا کیوں ہے، جنازے کا طریقہ ایسا کیوں ہے، کیوں جو ہے ہفتے میں 1 دن جمعہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اس کی ترغیب دی۔ تو حکمتیں چہ جائے کہ ہم کو سمجھ میں نہ آئیں، لیکن شریعت کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے تو ہم کو کرنا چاہیے، ہم کو ماننا چاہیے، اس میں ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اس میں دخل اندازی کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اے نبی اگر آپ کی بات کو کوئی رد کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، تو آپ جان لو، سمجھ جاؤ انما یتبعون اہواہم، وہ لوگ اپنے من کی مرضی جیتے ہیں، وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو وہ دین کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ تو اپنے مرضی کے مطابق زندگی جی رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے من کے حوالے کر دیا، اپنے نفس کے حوالے کر دیا، یعنی وہ شریعت کو نہیں مان رہا ہے، وہ من مرضی زندگی جی رہا ہے، رب مرضی زندگی جینے کو تیار نہیں ہے۔
تو وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، یہ صاف طور سے کہہ دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر نصوص صحیح ہیں تو اس کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ رائے ہماری جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ ابھی 10 منٹ پہلے کوئی رائے ہمارے ذہن میں ابھری، وہ اپنے کو اچھی لگی، 10 منٹ کے بعد اس پر ہم نے ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ نہیں یہ رائے درست نہیں تھی۔ اور ایسے سارے دنیا کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے محققین اپنی ایک تحقیق پیش کرتے ہیں، اپنی ایک رائے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد سال 2 سال کے بعد ایک الگ رائے آ جاتی ہے، ایک الگ تحقیق ہو جاتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں دنیا گول ہے، کبھی کہتے ہیں چپٹی ہے۔ یہ سارے عقل مندوں کا معاملہ ہے۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے عقل مند ہیں ان کی رائے ایک جیسی نہیں رہتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے۔ چاہے جائے کہ ایک دور میں سارے عقل مند دنیا کے مل کر کے ایک فیصلہ دے دیں، لیکن چند سالوں کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتے ہیں، بدل لیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی جو عقل ہے وہ معصوم نہیں ہے، خطا ہونا ممکن ہے، لیکن شرعی جو احکام ہیں وہ کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ وہ معصوم ہے۔ معصوم کس سے؟ غلطی سے، خطا سے، نسیان سے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ بھولتا نہیں، اللہ رب العالمین نہیں بھولتا ہے، نسیان کا شکار اللہ نہیں ہوتا ہے، بلا سوچے سمجھے اللہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، تو نسیان کا شکار رب نہیں ہوتا ہے۔ تو نصوص جو ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہیں، لیکن انسانی عقل یہ غلطی کرتی ہے، خطا کرتی ہے، تحقیقات بدلتے رہتے ہیں، تجربات بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا نجات اسی میں ہے کہ جب کوئی بھی شرعی مسئلہ واضح ہو جائے کہ ایسا ہم کو کرنا ہے، ایسا کتاب اللہ میں ہے، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کی حکمت چاہے ہم کو سمجھ میں آئے اور چاہے نہ آئے، مان لینا یہی سلف کا طریقہ ہے۔ وہاں عقل لڑا کر کے اور کتاب اللہ سنت رسول کو رد کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ اور ابھی واضح ہوا کہ خواہشات کی پیروی کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔